جائیں, سڑک پہ جائیں, کہیں بھی جائیں تو مطلب موٹاپا بے حد مطلب بڑھ گیا ہے, اور تعداد بہت زیادہ. آپ دیکھیں اس وقت جو ڈاٹا ہے نا, اس میں یہ ہے کہ 48% بندے ہمارے اوور ویٹ ہیں. آپ دنیا میں پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کا 34 ایئر کا تجربہ ہے. تو یہ بالکل ایک جادو کی طرح ہے کہ پیشنٹ اندر آیا تھیٹر میں تو پیٹ اتنا تھا تو وہ لٹکا ہوا تھا, جب گھٹنوں سے نیچے تک باہر نکلا تو بالکل سمارٹ ہو گیا, ختم. سر 34 سالہ زندگی میں سب سے بڑا پیٹ کتنا تھا جس کا آپ نے آپریٹ کیا, اور کتنی مشکل ہوئی, اور اس کے بعد وہ بالکل بندہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے تقریباً 300 kg والے بندے کا کیا تھا. ڈاکٹر صاحب میرا وزن تھا 170. 6-7 سال پہلے میں نے اپنا میدا چھوٹا کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہر بندہ پریشان ہے, ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لوگوں کے لیے کہ لٹکا ہوا پیٹ اور بڑا ہوا پیٹ ان کو بہت تنگ کرتا ہے. اگر بائک پہ لوگ جا رہے ہیں تو پیٹ ان کا جو ہے وہ بائک کی ٹینکی کے اوپر پڑا ہوتا ہے. لوگ تنگ ہیں, پریشان ہیں اپنے جسم کی صفائی کے لیے بھی, اور ویسے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں موٹاپے کو دیکھ کر. لیکن موٹاپا ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ جو ہے وہ علیحدہ سے 2 پیٹ بھی بنے ہوتے ہیں. میرے ساتھ آج کھاریاں سے ڈاکٹر طاہر اقبال چودھری موجود ہیں, جو کہ بہت کمپیٹنٹ ہیں اور بڑی مہارت کے ساتھ لٹکے ہوئے پیٹ کو بغیر کسی بھی قسم کے یعنی کہ ڈیفیشنسی کے بغیر ان کا بڑے طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں اور آپریٹ کرتے ہیں. نہ تو آپ کو اپنا میدا کٹوانا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر کی اسکن, اوپر سے آپریٹ ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کبھی یہ پیٹ لٹکا ہوا تھا. آئیے جانتے ہیں کہ آپ کا پیٹ لٹک کیوں جاتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں, آپ کو کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا نہیں, بیلنس کس طرح سے کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لٹکا ہوا پیٹ, آپ بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں, بڑے مانے جاتے ہیں, آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر بڑے چرچے ہیں, آپ کی ویڈیوز اکثر آتی ہیں تو لوگ آپ سے بڑے مستفید ہوتے ہیں. بتائیں گے کہ لٹکا ہوا پیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جب آتا ہے تو کس طریقے سے جو ہے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں یا ایزیلی وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ پیٹ چھوٹے ہونے والا کام. ابھی دیکھیں تقریباً 15 16 17 سال سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ, مطلب مختلف ڈاکٹرز کا. لیکن مجھے ابھی تقریباً 34 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام کرتے ہوئے مطلب شروع سے کام کر رہا ہوں نا. تب جب میڈیا کا نام ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ پہلے جس نے کروایا ہے وہ جا کے کسی دوسرے بندے کو دکھاتا تھا, بتاتا تھا, تو اس طرح والا دوسرا بندہ آ جاتا تھا. لیکن اب دیکھیں اب لوگوں کا ڈر تقریباً ختم ہو گیا ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ صرف مطلب سوشل میڈیا پہ میرا ہی نہیں, میرے ہاسپٹل کا ہی نہیں آ رہا ہوتا, کافی سارے آپ نے دیکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ذات کا 1.5 سالوں کا آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو مطلب کچھ لوگوں نے ادھر سے دیکھ لیا, کچھ نے دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا, 1.5 سارے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں. تو وہ دیکھتے کہ اب تقریباً لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا ہے. اب لوگوں کو جو مطلب ایشو ہوتا ہے نا, ایشو صرف 2 ہی ہے کہ جی میں میدا چھوٹا کراؤں کہ میدا چھوٹا نہ کراؤں. اچھا, وہ اب اس کی اپنی چوائس پہ جاتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ بہت اچھا میدے والا کام ٹھیک ہے, کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو 2-3 گھنٹے میں کام ہوتا ہے یہ ختم کریں, اس طرح ختم کریں. تو وہ ہر ایک بدنے کی ابھی یہ چوائس ہوتی ہے, مطلب ڈر نہیں رہا ان کو. اب انہیں صرف یہی ہے کہ کون سا طریقہ کرائے, مطلب کیا جائے, وہ کیا جائے یا وہ کیا جائے. سر کتنی دیر کا یہ آپریٹ ہوتا ہے اور اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے, وہ آپ بالکل اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور دوبارہ زندگی میں وہ بڑھتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں اس کی وجہ دیکھنی ہوتی ہے. وجہ دیکھنی تو کچھ تو بندے کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں کہ بیماریاں مطلب جیسے ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا ہے, یا سپرا رینل گلینڈز, ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں, ان کی مطلب کوشنگ سنڈروم ہو گیا. مطلب وہ ڈاکٹر ذرا جانتے ہیں کہ یہ بیماریاں وغیرہ ہو جائیں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے پیٹ. ان کا تو کرنا پڑتا ہے دوائیوں سے علاج, مطلب کیونکہ ایک بیماری تھی, بیماری کو آپ نے ٹھیک کیا, پیٹ چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندے نے کام بہت کم کیا, کھانا پینا زیادہ کیا اور طاقت والی چیزیں زیادہ استعمال کی. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے وہ جو آنتوں سے جذب ہوئی کچھ تو استعمال ہونا شروع ہوگی. باقی کیا ہوگا, گلوکوز جو ہوگا وہ گلوکاگون میں مطلب اس میں گلائکوجن میں مطلب اس نے کنورٹ کرنا ہونا شروع کر دیا. اب گلائکوجن جب پورا ہو گیا تو اس کے بعد وہ فیٹ کی صورت میں فیٹ سیلز کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ جمع ہوتا رہتا ہے, اب بندے کام تو کر نہیں رہے ہوتے, اوپر سے مطلب جب وہ کھانا ہضم ہوا 1-2 گھنٹہ نکلا, پھر بھوک لگی, پھر کھا لیا.
اسی طرح کام نہیں کرنا, لہٰذا ایکسٹرا آپ جتنا کھائیں گے وہ فیٹ کی صورت میں جمع ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ جمع ہوتا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بندے کے اندر کنٹرول نہیں رہتا, مطلب کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا, لٹکنا شروع ہو جائے گا. لٹکے گا تو لٹکنے کی صورت میں بندہ زیادہ تانگ ہونا شروع ہو, مطلب زندگی تقریباً مطلب اجیرن ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا سر جی, کتنے گھنٹے کی یہ سرجری ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن؟ اب دیکھیں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرنا کیا ہے ہم نے. جو ہمارے, میں بھی اپنے ہاسپٹل کی بات کرنے لگا ہوں نا, کہ ہمارے ہاسپٹل میں ہم کیا کرتے ہیں. ہم لوگ میدے والا تو کوئی کام بھی نہیں کرتے. آپ میدے کو دیکھو نا, 5 آپریشن ہوتے ہیں. میدے کو چھوٹا کرنا ہے آپ نے, میدے کو بائی پاس کرنا ہے آپ نے, میدے کو آنت کے ساتھ جوڑنا ہے, اس کے اندر بار رکھ دینی ہے, اس کے ارد گرد ہم نے ربڑ چڑھا دینا ہے. مطلب ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا, یا تو بندہ کھانا کھا نہیں سکے گا, اگر کھائے گا تو وہ ہضم نہیں کر پائے گا, ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, اسٹول میں نکل جائے گا یا کھا ہی نہیں سکے گا. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ بندے کا جسم, اسے انرجی تو چاہیے, اب باہر سے تو لے پا نہیں رہا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی چربی جو بندے کے اندر جمع ہے اس کو استعمال کرتے 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 آہستہ 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 1-2 سال کا کے پیٹ مطلب چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور سارا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مطلب دیکھیں, آئے روز تقریباً میرے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے کیا کہا, مطلب کہا کیا, ڈاکٹر صاحب میرا وزن تھا 170, 6-7 سال پہلے میں نے اپنا معدہ چھوٹا کروایا. میرا تقریباً وزن کم ہوتے 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 تقریباً 90 kg پہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب اب پچھلے 3 سالوں سے وزن دوبارہ بڑھنا شروع ہوا. اب بڑھتے 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 اب 2 چیزیں ہو گئی ہیں. جب اس کا ویٹ کم ہوا تھا, وزن کم ہوا تھا, تو نتیجہ ایک نکلا تھا کہ اس کا پیٹ لٹک گیا تھا. ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ لٹک کے نیچے چلا گیا ہے. سیکنڈ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وزن بڑھتے بڑھتے اب دوبارہ تقریباً 150 پہ پہنچ گیا ہے, تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ بندے ہوتے ہیں جو مطلب جو اس طرح کے. اب ان لوگوں کی ہوتی اپنی غلطی ہے, مطلب جس وجہ سے مطلب بڑھ رہا تھا. میں اور بھی کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ آپ دیکھیں, جو بندے پیٹ چھوٹا کرواتے ہیں نا, وہ چور دروازہ ڈھونڈ لیتے ہیں. بعد میں کیا کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ کھا تو میں نہیں سکتا, لیکن ملک شیک تو پی سکتا ہوں, میں آئس کریم تو میں کھا سکتا ہوں. اس طرح طاقت والی چیزیں وہ بار 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 پی کے اپنی وہ ساری فیٹ کی مقدار بڑھاتا ہے, اور ایک نئے سرے سے پھر وہ بندہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب کسی بھی طور نہ اس کی جان چھوٹتی ہے ان پینے والی چیزوں سے, جو طاقت والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ وہ چاہتا تو ہے میں روکوں, لیکن روک پاتا نہیں. کیوں؟ روٹی تو کھا نہیں رہا, پینے والی چیزیں پیتا جا رہا ہے. تو وہی طریقے کا جو میں نے سمجھایا ہے کہ وہ سارے کا سارا پہلے گلائکوجن بنے گا, اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس میں کنورٹ ہو کے اس میں چلا جائے گا فیٹ میں, فیٹ جمع ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کے اندر مطلب ہو جاتی ہیں ساری, تو بندے کو پتہ نہیں چلتا. اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ مطلب میجر کیٹیگری 2 ہی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بندے کہتے ہیں, جس کو بندے کہتے ہیں لیزر کے ذریعے, یعنی کہ بغیر آپریشن کے, اس کو کہتے ہیں لائپوسکشن. اب لائپوسکشن تو سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی سے کی جا سکتی ہے. اس میں تو چھوٹا سا آپ سمجھیں, جیسے یہ پن ہے, یہی ہوتی ہے نا اس کی. اب دیکھیں یہ مطلب مائکرو نئی جو لیٹسٹ مشین ہے یہ اس کا ہے, ٹھیک ہے. یہ پرانا خطا ہوتا تھا, اب یہ لیٹسٹ مشین آ گئی امریکن. اب دیکھیں اس کو جہاں سے آپ انٹر کریں گے وہ وہاں سے نکال دے گا. اس کے آگے دیکھیں کٹر ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, وائبریٹ کرتی ہیں تو ساتھ میں سے بلکہ تک مطلب فیٹ کو قیمہ بنا کے بھی یہ مشین باہر نکال لیتی ہے. ہاں جی. تو اس میں دیکھیں جہاں سے آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ مطلب سائزز مختلف ہوتے ہیں, چھوٹے پتلے موٹے لمبے, تو اس کے ساتھ جہاں سے چاہیں کر لیتے ہیں. اب دوسرا ہوتا ہے اسپیسیفکلی پیٹ کا. پیٹ کے لیے ایک تو لائپوسکشن کام کرتی ہے, دوسرا اس کے لیے ٹمی ٹاک ایبڈومینوپلاسٹی کرنی پڑتی ہے, جس میں ایک سرجری کرنی پڑتی ہے. اور یہ سرجری ساری کی ساری ہماری پیٹ کے باہر ہوتی ہے, اور 2 سے 3 گھنٹے میں یہ تقریباً مکمل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہیں تو یہ بالکل ایک جادو کی طرح ہے کہ پیشنٹ اندر آیا تھیٹر میں تو پیٹ اتنا تھا, تو لٹکا ہوا تھا جب گھٹنوں سے نیچے تک, باہر نکلا تو بالکل سمارٹ ہو گیا, ختم, کچھ بھی, نہ تکلیف نہ لین نہ دین, کچھ بھی, بندہ فٹ فاٹ ہو گیا. اسی وقت گھر چلا جاتا ہے. نہیں, جس کی لائپوسکشن کرتے ہیں نا اس کو تو تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہم کہتے ہیں جب چلنا شروع کر دو تو گھر سے لے دو, کیونکہ زخم اس کو ہے نہیں دھیان, اس نے بس ٹیکے, انہیں انجیکشن وغیرہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ پین کلر دینے ہوتے ہیں, وہ گھر میں لے جاتے تھے. اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ رات ٹھہرو. ہمارے پاس ہوتے کرتے ہی جو رات کو ہیں, مطلب کرتے کرتے رات 12, 1, 2, 3 بج جاتے ہیں. اگلے دن تقریباً دوپہر کو 1, 2 بجے گھر بھیجتے ہیں. اس دن اگلے دن پھر اگلے 2 بندے آ جاتے ہیں. مطلب ہماری روزانہ کی روٹین یہ ہے نا کہ 2 کرتے ہیں, اگلوں کو. ایک تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی کہ ہم زیادہ بندوں کو آپریٹ کر سکیں. 2 کے کر سکتے ہیں, ان میں سے اگلے 2 آ جاتے ہیں,
पिछले 2 घर चले जाते हैं। मतलब हमारी रोज आने की रूटीन यही है कि 1-2 बजे घर चले जाएंगे और उसके बाद नए आ जाएंगे 2-3 बजे। मतलब भेजने वाले को 2 बजे भेज देंगे, आने वाले को कहते हैं कि आप 3 बजे आए, 3-4 के दरमियान। सर 34 साल जिंदगी में सबसे बड़ा पेट कितना था जिसका आपने ऑपरेट किया, और कितनी मुश्किल हुई और उसके बाद वो बिल्कुल बंदा ठीक है? देखिए तकरीबन 300 kg वाले बंदे का किया था। अच्छा। हाँ जी। तो वो अभी मतलब वो तो उसके लिए तो चलना बड़ा मुश्किल था। मतलब वो तो लगता है ऐसे था कि जैसे पाँव एक लेफ्ट आगे रखा है ना तो लगता है इधर गिर जाएगा, अब अगला दूसरा पाँव आगे रखा है लगता है ऐसे जैसे बासनी जैसे खड्डे वाली सड़क में जाती है, तो उसमें पता लगता था कि अभी इधर गया तो इधर गिर जाएगा, अगला पाँव किया तो लगता है इस तरफ गिर जाएगा। मतलब इस तरह का वो बिल्कुल इतना हैवी था वो। 300 kg। 300 kg। और सर वो बीमारी थी या फैट थी खा खा के? नहीं, बीमारी तो उसके अंदर कोई नहीं थी। हैरान कुछ चीज़ें हैं कि उसके अंदर चीज़ें सारी फिट थी, गुर्दे उसके फिट थे, जिगर उसका फिट था, खून की मकदार पूरी थी। ये हैरान कुन बात थी। लेकिन इसका मतलब वो यही कर रहा था खा खा के, मतलब काम कोई ना करा, लंबे अरसे से खा रहा है, काम करता कोई नहीं। तो वो उसका इस वजह से बड़ा था कि वो खाता ज़्यादा था, काम नहीं करता था, कि उसके सवाल नहीं ना करता था, तो वो जमा हो किस तरह हुआ। सर आपसे कांटेक्ट करना हो डिफरेंट कंट्री से भी लोग, आप मेरी ऑडियंस ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री के है, पाकिस्तान से पूरे से, कैसे कांटेक्ट करें? और फिर आप वो मुझसे भी पूछेंगे कि कितने पैसे लेंगे डॉक्टर साहब, क्या प्रोसीजर है, कैसे आना होगा, तो ये सारी डिटेल जरा बता दें। अब इसमें एक पहली तो ये कि कांटेक्ट कैसे करना है जी। अब देखिए कांटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो बंदा डायरेक्ट फोन कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि व्हाट्सएप का नंबर ले लिया, ठीक है। उसके अपने, मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि अपने जिस हिस्से का समझते हो कि मतलब उस पेट का, ज्यादातर पेट वाले बंदे ही होते हैं, ठीक है। उसका क्या है कि आप जिस हिस्से का करने चाहते हो थोड़ा सा कपड़ा ऊपर करके पेट वाजिया से सामने से साइडों से एक वीडियो बना के भेज दो, उससे मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि हमने करना क्या है। ठीक है। और आगे रही अब पैसों की बात, तो पैसे हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन आप देखें, अगर एक फ्रूट की रेडी वाला करवा सकता है, एक कुल्फी वाला करा सकता है, एक इंतहाई एक स्वीपर करवा सकता है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारा हॉस्पिटल किस तरह सपोर्ट कर रहा है लोगों को। मतलब यहाँ पे हमारा एक जो बेसिक पर्पस होता है वो ये नहीं होता कि पैसे कमाए जाएं। पैसे भी देखिए, पैसे एक तो जरूरत के मुताबिक तो चाहिए ना। अब देखिए अगर मेरे पास पैसे होंगे नहीं तो गरीब का वो मतलब कुल्फी वाले का कैसे होगा, फ्रूट वाली रेडी का कैसे होगा, दही बल्ले वाली रेडी का कैसे होगा, तो वो हम लोग करते रहते हैं साथ साथ। तो देखना जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। देखिए अब एक बंदा अफोर्ड नहीं करता तो जेब में से लगाने पड़ते हैं। अब देखिए मैं एक अकेला तो नहीं ना, कितने डॉक्टर्स हैं इसके साथ जो हमारे घर मतलब हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, तो एक पूरी टीम हो जाती करती। तो सारे उनकी फीसिस बड़े शहरों में आपको पता है बहुत ज्यादा फीस होती है, तो छोटे शहरों में जरा हम छोटा मतलब जिस तरह मैं ध्यान रखता हूँ मेरे साथ वाली सारी टीम भी ध्यान रख लेती है, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके कंपनसेट करके कर लेते हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका एड्रेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप एक दफा बता भी दीजिए। सुबहान हॉस्पिटल, GT रोड, खारियां सिटी, तहसील खारियां, जिला गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान। आप दुनिया में पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका 34 ईयर का तजर्बा है, ठीक है। आप अपनी जगह सब काम सही कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो उनके दिल के अंदर एक छोटी सी फाउंडेशन है जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि एक स्वीपर, एक रेडी वाला, एक कुल्फी वाला, उनका भी इन्होंने ट्रीटमेंट किया है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आपका पेट मटके की तरह लटका हुआ है और आप यानी कि चल भी नहीं सही पा रहे, अपने जिस्म की सफाई नहीं कर सकते, आप लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो मोटापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोग खाने पीने से भी परहेज करें, अपनी ज़िंदगी को एक जो है वो एतदाल पसंदी के साथ गुजारें कि अगर आप खाना आपने किस तरह अपना बैलेंस रखें, तो अगर तो आप खुदा ना खास्ता इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो डॉक्टर ताहिर इकबाल चौधरी साहब जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट है। आप इनसे कांटेक्ट करके, इनके सारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे जो है ना अपने जो भी आपको बीमारी है मोटापे के मुताबिक तो आप पूछ सकते हैं और उसका प्रोसीजर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज तो मेरा यही है कि आप देखिए हमारी अभी जब बाज़ार में जाएं, सड़क पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो मतलब मोटापा बेहद मतलब बढ़ गया है और तादाद बहुत ज़्यादा। आप देखिए इस वक्त जो डाटा है ना उसमें ये है कि 48% बंदे हमारे ओवरवेट हैं, 48% ओवरवेट हैं, और उनमें से तकरीबन 23% जो है वो ओबीज़ हैं। ओबीज़ का मतलब होता है कि फार्मूला होता है BMI, अगर वो 29.9 से यानी कि 30 ही कर लेना तो उस kg पर मीटर स्क्वायर से वो एक फार्मूला जो निकालते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए मेरे पास वो पेशेंट आते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वज़न होता है और मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसके लिए मेरी सजेशन और मेरा पैगाम सिर्फ ये है
کہ آپ ایسا کریں، ایک تو 2 وقت پہ کھانا کر لیں. ٹھیک ہے. کھانا 2 وقت، صبح کھانا زیادہ کھایا کریں، شام کو سوتے وقت کھانا ذرا کم کھائیں. ٹھیک ہے. 2 حصوں میں تقسیم کریں. اب دیکھیں روزے نے ہمیں بہترین ایک سبق سکھایا کہ 2 وقت پہ کھانا کھایا کریں. ایک تو یہ ہے بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں، جو جیسے حدیث کے مطابق ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، پانی کے لیے، کھانے کے لیے، ہوا کے لیے، تو اس کا مطلب تھوڑی بھوک رکھ کے کھائیں. سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کھائیں تو اس کے 3 گھنٹے تک مطلب چلتے پھرتے رہیں، اپنے روٹین کے گھر کے کام کاج جو کرتے ہیں وہ چلتے پھرتے رہیں تاکہ ساتھ ساتھ استعمال ہوتا رہے. اور تیسرا کیا ہے کہ آپ نے جو ورزش کرنی ہے وہ روزانہ خالی پیٹ. اب دیکھیں خالی پیٹ پرانے وقتوں میں کہا کرتے تھے کہ صبح ہی کرنی ہے. اب چونکہ لوگوں کے رہنے سہنے کے، کام کرنے کے تقریباً کام ٹائم ٹیبل تبدیل ہو گیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خالی پیٹ آپ نے کرنی ہے جس وقت بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہے، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی صبح، ارلی دا مارننگ، جب آپ کو ٹائم ملتا ہے آدھا گھنٹہ آپ تیز چلا کریں. وہ تیز مطلب گھروں میں نہیں چلا جاتا، کسی یا تو سڑک پہ چلیں یا کسی پارک میں چلیں، مطلب جہاں پہ واکنگ ٹریک ہوتا کہ تیز چلنا اور رکنا نہیں ہوتا راستے میں. آپ شروع میں 5 منٹ کر لیں، پھر 7 منٹ، 10 منٹ، بڑھاتے 30 منٹس پہ لے جائیں. تو آپ روزانہ خالی پیٹ چلے، یقین جانے آپ لوگوں نے موٹا ہونا ہی کوئی نہیں. نہ موٹا ہوں گے تو نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑے گی. اور میں ایک دوسرا یہ کہہ دوں کہ اب دیکھیں نمبر آف فیٹ سیلز بڑھ جاتے ہیں، نمبر آف فیٹ سیلز بڑھ جاتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ کے فیٹ سیلز کی تعداد بڑھ گئی تو ہماری مدد لیے بغیر کسی صورت آپ ان کو کم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ کا قدرت کا قانون ہوتا ہے کہ جو سیل بن گیا پھر وہ بنا رہتا ہے. اس طرح فیٹ سیل جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ گھر سے کنٹرول نہیں ہو پاتا. اگر نہیں کنٹرول ہوگا تو آپ یہی ہے طریقہ. پھر ایک تو کھانے پینے میں مطلب اعتدال لے کے آئیں، پانی زیادہ پئیں، اس کے بعد جو ڈیلی ساری عمر آپ اپنی ورزش رکھیں تو اس طرح آپ قابو کر رکھیں گے. اگر چھوڑیں گے، جب چھوڑیں گے، اب دیکھیں مریض کیسے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے ورزش تقریباً 1.5 سال کر کے جم لگا کے ڈاکٹر صاحب 30 kg وزن کم کیا تھا. اچھا جی، بڑی خوشی ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب 1.5 سال کے بعد جب میں نے چھوڑی وہ ورزش، کھانا پینا شروع کیا، نارمل غذا پہ لے کے آ گیا، تو ڈاکٹر صاحب وہ تقریباً وہ تو مطلب 12-14 مہینے لگائے تھے. اب ڈاکٹر صاحب تقریباً 1 مہینے میں ہی میرا 40 کلو بڑھ گیا ہے. بجائے 30 بڑھنے کے 30 میں نے کم کیا تھا، بڑھ کے 40 ہو گیا. 10 اور بڑھا دیا. تو وجہ کیا تھی کہ فیٹ سیلز تو موجود تھے نا، تو ان کے اندر پھر وہ فیٹ جمع ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ فیٹ سیلز کو بڑھنے نہ دیں، ان کی تعداد نہ بڑھنے دیں. اور موٹاپا جو ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے اندر ہی یہ بات شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ جتنے ڈبوں والے بچے ہیں، ڈبے کا دودھ پینے والے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچے موٹے ہوتے ہیں. ماں کا دودھ پینے والے نہیں، ماں کے دودھ میں ایک خاص چیزیں موجود ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے جو بچے کو مطلب ایک طاقتور رکھیں گی، موٹا نہیں ہونے دیں گی. لیکن جو ڈبوں والا دودھ ہے ان کے اندر گلوکوز، اس طرح کی چیزیں میٹھی زیادہ ہوتی ہیں نا، تو بچہ کیا کرتا ہے، پیتا جاتا ہے اسے موٹا. لہذا بچے کو شروع سے کنٹرول کر کے رکھیں، بعد میں نہیں کنٹرول ہوگا. بالکل. سر کبھی فون آیا ہو کہ سر میرا پیٹ بہت چھوٹا ہے، میں اس کو بڑھانا چاہتی ہوں، یہ چاہتا ہوں؟ نہ، یہ شکر الحمدللہ آج تک اس طرح نہیں آیا. 34 سالہ زندگی میں فون آیا؟ چھوٹے والا نہیں آیا ہے. سب نے کہا کہ بڑا ہوا کم کریں. دیکھ لیں چھوٹے جو پیٹ ہے وہ بڑے نہیں ہو سکتے، وہ خوراک کے ذریعے آپ بڑے کر لیتے. بڑے جو ہیں ان کو کم کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اپنی زندگی کو جو ہے وہ کچھ اصولوں کے مطابق گزاریں، اور اگر اس بیماری سے دوچار ہیں تو کانٹیکٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.